إنك حميد مجيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق عليه. وعنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور دوسری فجر کی ہے۔ اگر یہ لوگ جانتے ہوں کہ ان دونوں نمازوں میں کیا اجر و ثواب ہے تو ان دونوں نمازوں کے لیے ضرور آئیں، چاہے گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ہی آنا پڑے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نابینا شخص ہوں، اس لیے خود آنے سے تو قاصر ہوں اور مجھے کوئی پکڑ کر رہنمائی کرنے والا، ساتھ لانے والا نہیں جو مجھے مسجد تک لے کر آئے، تو کیا آپ بتلائیے کہ نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جماعت میں نہ شرکت کرنے کی رخصت عطا فرمائی۔ تو جب وہ اٹھ کر واپس لوٹنے لگے تو آپ نے انہیں پھر سے بلایا اور فرمایا کہ کیا تم نماز کے لیے دی گئی اذان کو سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اذان کی آواز تو مجھ تک پہنچتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اس کا جواب دو، یعنی مسجد آ کر نماز پڑھو۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی۔ با جماعت نماز ادا کرنے سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ یہ دونوں احادیث بڑی واضح حدیثیں ہیں اور بڑی اہم احادیث۔ آپ نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز، یہ دو نمازیں منافقین پر سب سے بھاری، اس لیے کہ فجر کے لیے بستر چھوڑنا پڑتا ہے، نیند قربان کرنی پڑتی، اور اسی طرح عشاء کے لیے انسان پورا دن کا تھکا ہوا ہوتا ہے، اس وقت بھی دل یہ کرتا ہے یار آرام کر لو، لیٹ جاؤ۔ آج تو خیر ہماری کیفیات ذرا بدل گئی، ہم بڑی دیر سے سونے لگ گئے، لیکن دیہاتوں میں اب بھی یہ صورتحال ہے، اور بالخصوص جب مدینہ میں جو انصار تھے وہ زیادہ تر زراعت پیشہ تھے، تو جو کھیتی باڑی کرنے والا بندہ ہے پورا دن کھیت میں ہل چلانا، کام کرنا، اپنے باغات کے اندر کام کرنا، جسمانی مشقت کرنا، تو رات کو اس کے اوپر مشقت کی وجہ سے نیند غالب ہوتی، لیکن بندہ مومن اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہوئے حشاش بشاش ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دو نمازیں منافقوں پر بڑی بھاری۔ اب یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ نماز سے سستی، نماز سے پیچھے رہنا، دل نہ لگنا، نماز بھاری بھاری ہو جانا بندے کے لیے، یہ انسان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور بسا اوقات یہ اس قدر بڑھ چکی ہوتی ہے کہ وضاحت کے ساتھ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ پھر اس کا میرے اندر کچھ نفاق ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو نماز گراں گزرتی ہو اور وہ اس میں کسل مندی کرتا ہو اور سر سے اتارنے کی کوشش کرتا ہو، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ حشاش بشاش ہونے کے بجائے بس سر سے بوجھ اتارنے والا کام کرنے والی کیفیت میں ہو، تو اس کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس کے اندر نفاق کی علامات میں سے ایک علامت پائی جاتی۔ اب یہ وہ بندہ ہے جو فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں اپنے اوپر تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس کا دل مائل نہیں ہوتا، اور جو پڑھتا ہی نہ ہو اور جو باقی نمازیں بھی نہ پڑھتا ہو، یا دن میں 5 نمازوں میں سے مستقل طور پر 1-2 نمازیں نہ پڑھتا ہو، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ حقیقت یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں نماز کا چھوڑنے والا اس کے ایمان کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی بندہ مومن نماز چھوڑ سکتا ہے۔
اور اسی لیے جو مسجد آ کر با جماعت نماز پڑھتا تھا وہ اس کے ایمان کی گواہی دیتے تھے، اور جو مسجد میں نہیں آتا تھا وہ اس کے ایمان کی گواہی نہیں دیتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دور کے منافقین کو اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے مسجد آنا پڑتا تھا، کہ لوگوں کو دھوکہ ہم تبھی دے سکتے ہیں کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، وگرنہ لوگ ہمیں مومن ہی نہیں سمجھیں۔ آج تو ہمارے لیے باتیں بڑی آسان ہو گئیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، مسجد میں جماعت کے لیے آئیں نہ آئیں، اور آ جائیں تو بہت بڑا احسان عظیم ہے، مسجد والوں پر بھی، نمازیوں پر بھی، انتظامیہ پر بھی، مولانا صاحب پر بھی، پتہ نہیں کس کس پر، اور پھر گھر والوں پر کہ جی گھر پہنچتے ساتھ اگر کوئی بندہ کوئی کام کہہ دے تو وہ ایک دم گھر پہ کہتا ہے جی میں تو نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اور تمہیں پتہ نہیں ہے، اور یعنی یہ نماز ہم نے دوسروں کے پر احسان جتانے کے لیے رکھی ہوئی، جبکہ بندہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ تھک جاتا ہے، جب وہ دنیا سے بیزار ہوا ہوتا ہے، جب کسی پریشانی میں ہوتا ہے، جب کسی تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو پناہ نماز میں ملتی ہے، اس کو دل کرتا ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا دل اللہ کے سامنے ہلکا کر۔ یہی وجہ ہے صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا یا پریشانی لاحق ہو جاتی، آپ وضو فرماتے حضرت بلال کو کہتے اذان دو، بلال ارحنا یا بلال، آپ کے الفاظ کیا ہوتے؟ بلال اذان دو، ہمیں راحت پہنچاؤ، کہ نماز پڑھیں ہمیں راحت ہو۔ بالکل اس طرح جس طرح ہم کسی انتہائی قریبی محبت کرنے والے بندے کے سامنے اپنا دل کھول دیتے ہیں، بات اس سے شیئر کر لیتے ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو بندہ مومن کا جب اللہ کے ساتھ تعلق حقیقی معنوں میں استوار ہو جائے تو نماز اس کے لیے راحت کا سبب ہوتی، اور نماز سے دوری اس کے لیے وحشت کا سبب ہوتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، اور فرمایا اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان دو نمازوں کا کیا اجر و ثواب ہے تو پاؤں کے بل گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو یہ گھسٹ کر مسجد میں پہنچے، لیکن نماز ضرور ادا کرے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یہ جو دوسرے نابینا صحابی ہیں، اس حدیث کی تفصیل بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو نابینا صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بسا اوقات مدینہ کی ذمہ داری بھی دی، جب آپ سفر پہ جاتے تھے پیچھے ان کو مدینہ کی امامت کی ذمہ داری بھی دے کے جاتے تھے، اتنے جلیل القدر صحابی۔ تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عذر بیان کیا۔ اس حدیث میں تو ایک عذر ہے، دوسری احادیث میں اس سے زائد عذر ہے۔ ایک انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، دوسرا میرا گھر مسجد نبوی سے ایسے فاصلے پر ہے کہ جس کے درمیان اونچی نیچی جگہ ہے، یعنی پلین رستہ نہیں ہے، کہیں پر کوئی چھوٹا ٹیلا ہے، کہیں پر کوئی گڑھا ہے، کہیں اس طرح ہے، یعنی نابینا آدمی جس کو نظر نہیں آتا اس کے لیے تو مشکل کام۔ تیسرا یہ کہ میرے پاس کوئی مستقل طور پہ ایسا بندہ بھی نہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کے سارا وقت مسجد لے کر آئے کہ اونچ نیچ سے میں بچ جاؤں۔ اور پھر راستے میں بسا اوقات حشرات الارض بھی ہوتے ہیں، کوئی کیڑے مکوڑے، کوئی اس قسم کے جانور جو موذی ہوتے ہیں، کوئی کاٹ لیتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے کہ مجھے تو نظر نہیں آتا۔ تو کیا ان سارے عذروں کی موجودگی میں گھر پر نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے اجازت دی کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگے آپ نے واپس بلایا، فرمایا اتسمع النداء، کیا اذان کی آواز آتی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا اذان کی آواز تو آتی۔ آپ نے فرمایا فاجب، پھر تو تم پر واجب ہے، پھر مسجد آ کر ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ سے محدثین کرام نے بہت ساری باتیں بیان فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اتسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اس سے کیا مراد ہے؟ خاص طور پر موجودہ دور میں جب کہ لاؤڈ سپیکر موجود ہیں اور بڑی دور تک آواز جاتی۔ بعض نے یہ کہا کہ اگر کسی بندے کے پاس لاؤڈ سپیکر سے بھی آواز جاتی ہے، چاہے کتنی دور ہے اس کا گھر، پھر بھی اس کو اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے مسجد آنا ہی پڑے۔ تو دوسروں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس کا گھر اتنی مسافت پہ ہو کہ اگر کوئی مسجد کے مینار پر کھڑا ہو کر بغیر سپیکر کے اذان دے، جس طرح حضرت بلال اونچی آواز سے اذان دیتے تھے چھت پہ چڑھ کے، تو ایسے اذان کی آواز اگر اس کے گھر تک پہنچتی ہے، جس کو آج کی زبان میں آپ یہ کہیں کہ اس کا اور مسجد کا پیدل کا رستہ ہے، یعنی 5 منٹ 7 منٹ میں 10 منٹ میں زیادہ سے زیادہ وہ مسجد پہنچ سکتا ہے، یعنی ایک بندے کی آواز کھلی جگہ پہ، چونکہ مدینہ میں اونچی اونچی کوئی ہائی رائز بلڈنگز تو تھی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے دیہاتوں میں جب ایک جگہ اذان دی جائے، اور اب بھی ہمارے ہاں دیہاتوں میں جب اذان دی جاتی ہے بڑی دور دور آواز چلی جاتی، یعنی کم از کم 5 سے 10 منٹ کے پیدل مسافت کے رستے پہ اذان کی آواز چلی جاتی۔
تو اتنا اگر کسی کا گھر مسجد سے دور ہے تو اس کو مسجد آنا ہی ہے. ایک تو یہ مسافت کی بات ہو. پھر جس کو اللہ نے سواری دی ہوئی ہے اس کا عذر اور کم ہے. آج تو اللہ نے بڑی آسانیاں کی ہوئی ہیں. ہمارے پاس گاڑیاں ہیں, موٹر سائیکلیں ہیں, سائیکلیں ہیں, گھر مسجدوں کے قریب ہیں, تو ہمارے پاس تو اس قسم کا کوئی بہانہ نہیں. اب اس کے بعد عذر گننا شروع کریں. کیا ہم نابینا ہیں؟ کیا ہمارے اور مسجد کے گھر کے یعنی ہمارے گھر اور مسجد کے درمیان کچا راستہ ہے, کیچڑ والا راستہ ہے, بارش ہونے پر مصیبت بن جاتی ہے اس پہ چلنا؟ کیا ہمیں کسی کو پکڑ کر سہارا دے کر مسجد لانا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گوڑے گٹے سلامت دیے ہوئے؟ یہ سارے عذر ہمارے تو نہیں. تو اس کے باوجود اذان ہو اور ہم نماز پڑھنے مسجد نہ جائیں, آفس میں بیٹھے رہیں, دکان پر بیٹھے رہیں, گھر پر بیٹھے رہیں, تو کیا ہو؟ ہمارے لیے کون سا عذر ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ یا اللہ یہ عذر تھا جس کی وجہ سے میں یہ والی نماز مسجد آ کے نہیں پڑھتا تھا؟ کوئی عذر نہیں. جہاں پر ہیں وہاں پر مسجد میں نماز پڑھیں. جب ہم یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں تو ایک مسئلہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے, میں پہلے اس کو بیان کر دوں, اور وہ مسئلہ ہے کہ میں ایسے محلے میں رہتا ہوں جہاں کوئی صحیح عقیدے کی مسجد نہیں, وہاں کیا کرے؟ امام جو ہے وہ صحیح عقیدے کا نہیں, کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جب نماز پڑھنی پڑ جائے ہر نیکوکار اور فاجر کے پیچھے پڑھو. یہ بات درست ہے کہ آپ کو اپنا عمومی امام اچھے بندے کو بنانا چاہیے, نیک انسان کو بنانا چاہیے, جس کے عقیدے پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ مشرک نہیں, بدعتی نہیں, خرافاتی نہیں. تو ایسی جگہ پر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اور میں نے ابھی بھی گزارش کی, اللہ نے سواریاں دی ہوئی ہیں, سب کچھ دیا ہوا ہے, اہتمام کرنے کی بات. جو اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ وہ پہنچتے ہیں. ہمارے سامنے 20 مثالیں, درجنوں مثالیں, جو اہتمام کرتے ہیں وہ پہنچ جاتے. اگر پڑھنی پڑ جائے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں اس امام کے پیچھے اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہ نماز تھوڑی جلدی پڑھاتا ہے, یہ تھوڑا سا وقت سے بالکل اول وقت پہ نہیں پڑھاتا, تھوڑا سا لیٹ وقت پہ پڑھاتا ہے, میں جماعت چھوڑ دیتا ہوں یا اپنا پڑھ لیتا ہوں اور میں اس کے پیچھے نہیں پڑھتا. اس قسم کا فتویٰ درست نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور نصوص کا احاطہ اگر ہم کریں تو جماعت بلا عذر نہیں چھوڑی جا سکتی, الا یہ کہ کوئی ایسا امام ہے جس کے متعلق واضح پتہ ہے کہ یہ ایسا کفر بوا یا ایسا شرک کا ارتکاب کرتا ہے کہ جس کی کوئی تعویل نہیں, یا اتنی تیز نماز پڑھتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی ہی نہیں جا سکتی, تو پھر تو ایک علیحدہ بات ہے. وگرنہ جو مسلمان ہے جس کو آپ کافر نہیں کہتے, جس کے بارے میں آپ کے علماء نے بھی صراحت کے ساتھ کفر کا فتویٰ نہیں دیا, اس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ جائے تو ہو جاتی. اس لیے جماعت نہ چھوڑیں. جماعت ایک بہت بڑی چیز, جماعت ایک بہت بڑی چیز. اس کا چھوڑ دینا, اس کا ترک کر دینا, پہلے بھی ہماری وہ حدیث گزری ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وعید سنائی کہ گھر کے اندر وہ موجود ہو اور آپ آگ لگا دیں, آپ کا دل کرتا. اور یہ کہ بندہ جماعت جو چھوڑ دیتا ہے واپس اس تک نہیں پہنچ سکتا, قضا کر دے, فرضیت ادا ہو جائے, اللہ کا فضل ہو جائے, ایک علیحدہ بات. اس اجر و ثواب کو بہرحال بندہ نہیں پہنچ سکتا جو وہ چھوڑ چکا ہوتا ہے. اس لیے اس جانب توجہ کرے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.